حکومت کے غلط فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانا، ہندوتوا دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کی سخت مخالفت کرنا، انصاف اور عوامی مسائل کے لیے کھڑے ہونے والے سماجی کارکنوں کو خاموش کرنے کے لیے ڈیپ اسٹیٹ کی سازش کو سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ اسلامی دہشت گردی کے الزام میں گرفتار سینکڑوں مسلم نوجوانوں، ماویسٹ کے نام پر جیلوں میں بند بہت سارے کارکنان، دانشوران اور مصنفین پچھلی 2 دہائیوں میں درج ہونے والے جھوٹے مقدمات سے کون بے خبر ہے؟ بھیما کورے گاؤں کی ذات پات کے ظلم کے خلاف احتجاج میں حصہ لینے کا الزام، CRPP کے قومی میڈیا سیکریٹری JNU محقق رونا ولسن کی گرفتاری کا معاملہ۔ حیرت زدہ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پولیس نے پہلے بھی ان کے کمپیوٹر ہیک کیے تھے۔ ایسا ہی معاملہ 2012 میں پیش آیا تھا جب پولیس نے سیمی تعلقات کے الزام میں ممتاز سماجی کارکنوں کی ای میل IDs کو بھی ہیک کیا تھا۔ ہندوتوا دہشت گرد کے کارکن سوامی اسیمانند نے انکشاف کیا ہے کہ مالیگاؤں، اجمیر، مکہ مسجد اور سمجھوتہ ایکسپریس دھماکوں کے سلسلے میں طویل عرصے سے جیل میں رہنے والے مسلمان نوجوان بے گناہ ہیں اور ہندوتوا دہشت گرد تنظیم نے ان کا اہتمام کیا ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کوئمبتور، ہبلی، پانیا کلم اور دیگر بہت سے معاملات میں برسوں سے قید لوگ بھی بری ہو چکے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو مضحکہ خیز سوالات اور پولیس کے بیانات کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں جب نئے واقعات سامنے آتے ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، سیاستدان ہوں یا عوام۔ ان کی عام فہم سنگھ پریوار کی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو انہی منافقانہ اطلاعات پر یقین رکھتے ہیں جو پولیس نے UP میں 2 پاپولر فرنٹ کارکنوں کی گرفتاری کے بعد کہی ہے۔ تنظیم کی توسیع کے ایک حصے کے طور پر جو مغربی بنگال سے بہار جا کر پھر وہاں سے ٹرین میں کٹیہار سے ممبئی جانے کی ٹرین میں سوار تھے، انہیں RSS اسپانسرڈ ڈرامے کے ایک حصے کے طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب UP پولیس نے مسلم نوجوانوں کا ناجائز شکار کیا۔ فی الحال UP مسلم نوجوانوں کے لیے غیر منصفانہ شکار کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مودی اور RSS پر تنقید کرنے والے تمام لوگوں کو وہ جیل بھیج رہے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی سربراہی میں فاشسٹ حکومت نے پاپولر فرنٹ کی ریاستی ہیڈ آک کمیٹی کے ممبروں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جس میں انہوں نے شہریت کے قانون کے خلاف احتجاج کے ایک گروپ پر حملہ کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا ہے، لیکن وہ ضمانت پر رہا کر دیے گئے ہیں کیونکہ پولیس عدالت میں الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جب اس طرح کسی جیل رہائی کے وقت بیدار ہونے سے یا شفقت دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، حکومت کے تشدد کے خلاف شروع سے ہی آواز بلند کرنے میں ہی انصاف ممکن ہے۔ ہمیں BJP اور RSS کے مظالم اور سازشوں کو شکست دینے کے لیے قانون اور جمہوریت کے تمام ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔